بالکل ہمارے ساتھ اس وقت معروف سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیبہ صاحب موجود ہے. یہ وہ صحافی ہے جس نے پاناما لیکس اسکینڈل تھے اس کو بے نقاب کیا تھا اور ایک سٹل وزیر اعظم کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ پاناما پیپر اس نے آپ کو انویسٹیگیٹ کیا تھا کس طرح بے نقاب کیا تھا؟ آپ کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئے تھے اور یہ جو ذرائع تھے سورس آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا اور ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. میں اس کا ممبر ہوں اور وہ اس کنٹریز میں سے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں جن کے ریلیٹڈ اس میں مٹیریل ہو. تو اوورآل میرے حالے کوئی 60 سے زیادہ ممالک سے لوگ تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. پاکستان سے میں تھا. اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے کہ کتنے جرنلسٹ تھے میرے حالے کوئی 500-600 تھے, 500 سے زیادہ تھے. اور کوئی جو میڈیا آرگنائزیشنز تھیں غالباً وہ کوئی 100 سے زیادہ تھیں. تو یہ ہے کہ اوورآل اس کا دورانیہ 1 سال کا تھا. اور پھر یہ ہے کہ ٹائم فریم جو ہوتا ہے وہ آپ کو جب ایک گروپ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تلاش کر لی ہیں, یہ جو میں نے کام کرنا تھا وہ کر لیا تو لہٰذا میں جا کے اس کو بریک کر دوں تو دوسرے پیچھے رہ جائیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ٹائم فریم ہے پھر وہ ایک گروپ کی شکل میں ہی ہوتا ہے کہ جب سٹوری بریک کریں گے تو ایک ٹائم پر کریں گے. فیلڈ میں ایک عام جرنلسٹ کو اور ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو کیا چیلنجز درپیش ہے, کیا مشکلات ہے, کتنے چیلنجز ہیں؟ دیکھیں جو چیلنجز جو ہیں وہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ انوائرمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کچھ سوشل ایشوز پر بھی کر رہے ہوں گے. جب آپ کریٹیکل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے چیلنجز آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور امپارٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہوئی ہے. کہ ایک آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جو انفارمیشن ہے وہ رکنی بھی نہیں چاہیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی چیز ہے جو آپ نہیں چلا پا رہے, آپ کا کوئی دوست ہے وہ چلا دے. بعض اوقات اس کے پاس انفارمیشن ہے جو وہ نہیں چلا پا رہا وہ آپ چلا دیں. عمران خان کا سیاسی مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی جو 9 مئی کے بعد والی جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے. ان کی پارٹی کے کافی لوگ چھوڑ چکے ہیں. اوورآل ایک خوف و ہراس کی ایک کا سما ہے. تو اس میں ان کے کینڈیڈیٹ بھی کتنے ہوں گے, یا وہ اپنے کینڈیڈیٹ پورے کر پائیں گے, یا کوئی جو اپنے علاقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں کیا ایسے لوگ ان کا ٹکٹ لیں گے یا نہیں لیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی 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 اسٹیبلشمنٹ کا بی ٹیم بن چکی ہے؟ یہی ہے یعنی کہ اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. یعنی کہ جو ابھی جو ایک صف بندی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے وہ ملے ہوئے تھے, اور دوسری طرف عمران اور جوڈیشری ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی پارٹی جیتتی ہے. لیکن یہ اوورآل ملک کی سیاست کے لیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ مداخلت کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اپنے کام خود کرنے چاہیے. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہمارے کام وہ کریں لیکن اختیار ہم استعمال کریں, یہ کوئی دنیا میں کوئی نہیں کرنے دیتا. پاکستان کے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا مداخلت کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جو ملک پچھلے 75 سال سے ایک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا عادی ہو چکا ہے, وہ اگر اسٹیبلشمنٹ ٹاٹا بھی کر جائے نا, بائی بائی بھی کر جائے, تو وہ فوراً کسی کو یقین بھی نہیں آنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام آپ اسٹیبلشمنٹ سے کراتے ہیں وہ کام جو ہے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, آپ ان پر انحصار کم کریں اور آپ ایسا ایسا ان سے نکل جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو اپنی سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی لیول پر حل کرنے کی کوشش کریں, بجائے آپ کے بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں. یہ جو مداخلت ہے یہ کو ابھی شروع تو نہیں ہوئی نا, یہ پہلے سے بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جب عمران خان آئے تھے تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ابھی اعتراض ہے تو پہلے اعتراض بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہمیں کوئی ایک مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. یہ شخصیات سے بالا تر یہ چیز ہے, یعنی کہ ہمیں ایشو اسپیسیفک ہونا چاہیے. اور اس ایشو میں یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیول پر میچورٹی کا مظاہرہ کریں, اپنے مسائل خود حل کریں, بجائے کہ ادھر بار بار دیکھیں. 9 مئی واقعے کے خلاف عمران خان صاحب نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ اصل میں نا اتنی پارٹیزن شپ ہے, یعنی کہ اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اگر اس کے پاس مطالبہ جاتا ہے تو اس نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اور جن کے جو لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری, ان کی اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اوپینین ہوگی. وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جدھر ہم کو بڑے اسٹرانگ کیسز بھی لے کر جاتے ہیں تو عدلیہ اگلے دن ضمانت دے دیتی ہے, تو یہ اس انکوائری کا کیا کریں گے؟ سر اگر آخری سوال ہے, اگر عمران خان کو -1 فارمولہ نکال دیا تو اس سے سیاست اور جمہوریت کو کتنا نقصان ہوگا؟
دیکھیں یعنی کہ -1 فارمولے پہلے بھی چلتے آئے ہیں. اگر نقصان ہو رہا تھا تو پہلے بھی ہو رہا تھا. پہلے جو ہے نواز شریف جو ہے وہ مائنس ہوا ہوا ہے, تو ابھی اگر عمران خان ہو جائے گا تو پھر بھی یعنی کہ کام تو چلتے رہیں گے. کوئی نہ کوئی اگر وہ پولیٹیکل PTI کے نام پر نہیں ہوگا تو استحکام پاکستان پارٹی کے نام پر ہو جائے گا. تو یہ چیزیں تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ عمران خان کو خود بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جدھر تک کرائسس آیا ہے اس میں اس کا اپنا بھی کتنا کردار ہے. کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی ریسٹرین شو کر رہی تھی تو آپ کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ان کے گھر جا کر ان کو چیلنج ڈیئر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی کوئی, اگر آپ جو ہے PTI کو مائنس کر کے دیکھیں, اس کی جگہ پہ تحریک طالبان یا TLP لگا دیں کہ انہوں نے یہ کام کیا, تو آپ کی کیا اوپینین ہوتی؟ عمر چیمہ صاحب 410 جرنلسٹ کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو.